this program, we share the stories of the successful people to generate hope, to spread hope and to inculcate hope. یہ ہمارا جو انیشیٹو ہے یہ ہم نے اسپیسیفکلی ہمارے نوجوان طبقے کے لیے ہے، اور یہاں پر ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو اپنی کہانی اور سکسیزفل سٹوریز کو معاشرے میں شیئر کرتے ہیں، اور جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ ان سے امید اور ہمت اور خود اعتمادی کو پکڑتا ہے. اور آج کل کا جو ہمارا سیناریو چل رہا ہے کرونا کی وجہ سے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسٹریس اور ڈپریشن اور انزائٹی کی جو فیلنگز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ہمارا یہ جو ایک چھوٹا سا انیشیٹو ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی ایفرٹ کریں تو، اور لوگوں کے اندر سے ہم اس طرح کے جذبات کو کمی کرنے میں تھوڑا سا اپنا پارٹ پلے کریں. آج ہمارے پاس جو جن شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، یہ ایک سیلف میڈ شخص ہیں اور جو پاکستانی ہیں، اور پاکستان سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور آج ایک یہ بہت کامیاب بزنس مین ہیں جو کہ یو کے میں اپنا بزنس رن کر رہے ہیں. اور وہاں پر یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر سیٹل ہونے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کو پروفیشنل کیریئر بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ کامران حنیف صاحب موجود ہیں. اور کامران حنیف صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکال کے ہمیں عزت بخشی. اور آج کل جو کرونا کی صورتحال چل رہی ہے، ہر طرف نا امیدی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہماری جو ہے ایک اچھی بات یہ ہے کرونا کی وجہ سے، اور ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ کامران صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں اسٹرک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایک اپنا وقت، ہمیں قیمتی وقت سے نوازا ہے، کیونکہ اگر یہ لندن میں ہوتے تو شاید ہی ہمیں اس طرح سے وقت نہ دے پاتے. تو تھینک یو سو مچ کامران صاحب فار جوائننگ اس. شکریہ علینا. آئی تھنک کہ جو تھریٹ ہوتا ہے نا، اس میں دیر از آلویز این اپرچونٹی. تو آئی تھنک کہ شاید کرونا از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار اس. مطلب کئی معنوں سے اگر دیکھیں تو بہت سارے کام جو ہیں ہم بڑے اچھے طریقے سے کر پا رہے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں تو فیملی بانڈنگ اچھی ہو رہی ہیں لوگوں کی، جی فیملی میں ٹائم اچھا ہم اسپینڈ کر پا رہے ہیں. اور میرے خیال میں ابھی جو ڈسٹینس ہیں وہ نہیں بچے باقی، کیونکہ ہم بڑی دور سے بیٹھے. ابھی اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو شاید مجھے ٹریول کر کے آپ کے پاس لاہور آنا پڑتا، اور مجھے اسلام آباد میں بیٹھ کے میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. آئی تھنک دس از اے sort of blessing as well as although there is a threat, but there are opportunities as well. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں. سر ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا کامران صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ اپنی لائف کی سٹوری فرام دا اسٹارٹ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسے اسٹرگل کی، آپ نے کیسے ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور جہد مسلسل کرتے کرتے آپ کیسے اس مقام تک پہنچ گئے. جہد مسلسل تو انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو وہ جہد مسلسل کرتا رہتا ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آپ کی لائف جو ہے وہاں پہ رک جائے گی. تو یہ آپ کو جب تک آپ کی ایک نبض چل رہی ہے اس وقت تک انسان کو کسی بھی کام کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. جو بھی آپ نے سٹارٹ کیا ہے اس کے لیے مطلب بٹ بائی بٹ ایک چھوٹا چھوٹا سٹیپ آپ لیتے رہیں. ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا گول جو ہے وہ کلیئر رکھیں، اس کے مطابق ان چیزوں کو آپ ڈیفائن کریں کہ ایگزیکٹلی آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان نیکسٹ 5 ایئرز 2 ایئرز 1 ایئر. مطلب اپنی پلاننگ کریں اور اس کے مطابق ایک سٹیپ لیتے رہیں. اور میرے خیال میں سیم گوز فار می کہ میں نے جب اپنا میرے خیال میں میری سٹوری جو ہے ابھی اٹس ناٹ نیو اینی مور، لاٹ آف پیپل نو اباؤٹ اٹ. لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ آڈینس ایسی ہو جس کو آپ کی سٹوری کا نہ پتا ہو. جی بالکل، ڈیفینیٹلی میں ضرور اس میں بتانا چاہوں گا کہ میں ایک بڑا ایوریج سا اسٹوڈنٹ تھا. مشکل سے میں نے میٹرک کیا، سٹار لگا کیمسٹری میں، بڑی مشکل سے پاس ہوا. آئی تھنک وہ بھی امید نہیں تھی کہ میں پاس ہو جاؤں گا. تو اس کے بعد ایف ایس سی کرنے لگا، تو اس میں کرتے کرتے میں نے ایف ایس سی آنرز کر لیا. مجھے کسی نے یہ نام دیا کہ ایف ایس سی آنرز.
کیونکہ اس میں میں نے 4 سال لگائے FSC میں. اوہ. For that reason it's called FSC honors. I لیکن think اس very میں بھی few آپ کی people بہت بڑی might have done that. اچیومنٹ ہے یہ کہ آپ نے 4 سال مسلسل آپ پڑھتے رہے. اگر آپ اسی وقت اپنا امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے اور آپ اس کو نہ کنٹینیو کرتے تو ایگزیکٹلی آپ آج بالکل. اگر اسے نہ کرتا تو میں پتہ نہیں آج کہاں ہوتا. میں تو کوئی مطلب PN کی جاب کر رہا ہوتا کہیں پہ. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے ہمت دی, طاقت دی کہ میں مطلب اپنے گول کے ساتھ چپکا رہا اور اس کے لیے محنت کرتا رہا. میں نے FSC کی تو میرے کو اتنے نمبر نہیں تھے. اس کے بعد میں نے اوپن یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن ملا کمپیوٹر سائنس میں, 4 سال کی جو کمپیوٹر سائنس کی ڈگری تھی. ڈسٹینس لرننگ تو نہیں تھی اس میں, وہ سارا وہاں پہ اٹینڈنس وغیرہ ہوتی تھی. تو اس میں اوپن یونیورسٹی سے ڈگری کرنے کے بعد پھر ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں اوپن یونیورسٹی سے ڈگری کر کے کوئی اتنا پاکستان میں رہ کے کچھ اتنا نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ اوپن یونیورسٹی کا تو بہت زیادہ نام نہیں ہے پاکستان میں. تو لہٰذا پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں UK جا کے اپنی کسی ایسے ملک سے جا کے کروں گا کہ جہاں سے کوئی ڈگری دنیا میں نام پیدا کر سکوں میں. تو اس کے بعد میں نے پھر UK جانے کا فیصلہ کیا. وہاں پہ بھی ریجیکشنز ہوئی. ایک دفعہ ریجیکشن ہوئی, دوسری دفعہ میں کامیاب ہوا ویزا لینے میں. وہاں پہ پہنچ گئے اور پہنچ کے ایک جدوجہد کا آغاز دوبارہ ہوا UK میں جا کے. ایک جدوجہد یہاں پہ تھی. the struggle was in Pakistan and then the struggle started in UK, and that struggle is continued up until today. ابھی بھی جاری ہے یہ اسٹرگل جو ہے. اس میں اس کے بعد وہاں پہ جا کے پھر میں نے اپنی ڈگری کی. ڈگری مکمل کرنے کے بعد پھر جب مکمل کی تو ریسیشن آ گیا 2008 کا. اس کے بعد ریسیشن جو تھا وہ چلتا رہا, لیکن اس کے میں جاب فائنڈ کرنا بڑا ایک چیلنج تھا, جس میں ایک میں نے بڑے اپنے ایک یونیک میتھڈز اپلائی کیے اور میں ایک چھوٹی کمپنی میں جاب لینے میں کامیاب ہوا, کافی دفعہ ہوا. تو جاب پھر ایک 3 ماہ چلی, وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک اور جاب 2.5 سال چلی تو ختم ہو گئی. Then I started another job which last for 5 years, and then it finished. At that moment I realized that there is nothing permanent in life. Life میں کوئی چیز permanent نہیں. آپ کو اچھا, تو مطلب آپ کچھ کے نہ اس کچھ. جو اسٹرگل ہے, یہ جو آپ نے اپنی پوری کہانی سنائی, اس میں آپ کو سب سے مشکل پارٹ کون سا لگا؟ کون سا وقت تھا جب آپ کو کبھی کبھی ایسی فیلنگز آنے لگ گئیں کہ بس میں اب چھوڑ دوں سب کچھ اور دس از دا اینڈ آف دا لائف؟ کوئی ایسا موقع ہو؟ اصل میں مشکل تو میں کہوں گا کہ سارا مشکل بھی ہے, آسان بھی ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ اگر مشکل اسے تب لگتی ہے انسان کو جب وہ ایک ہمت ہارنے لگتا ہے. تو شاید ذہن میں یہ تھا کہ میں ان چیزوں کو اچیو کر پاؤں گا. تو اس میں مجھے مشکلات بڑی آئیں, کیونکہ جب UK کا جو میرا ارلی پیریڈ تھا, جو پہلے کچھ 6 ماہ جو تھے, آئی تھنک دے ور دا موسٹ چیلنجنگ. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں UK میں ایک نئی جگہ تھی. آپ ایک ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. You migrate from one place to another that's totally new for you. You don't know anyone there, you don't have a family, you don't have relatives there. تو اس میں پھر آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ جا کے کلچر کیسا ہوگا, وہاں پہ لوگ کیسے ہوں گے, آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے موو کرنا ہے, آپ نے رہائش کہاں پہ اختیار کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ گزر بسر کرنے کے لیے آپ کیسے پیسے کمائیں گے. تو اس کے لیے بھی بڑے چیلنجز تھے, مسائل تھے. اور اس کے بعد جب وہ والے مسائل جو تھے کہ مطلب ہم جاب کیسے فائنڈ کریں گے اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے کے لیے, کیونکہ پیسے تو اتنے زیادہ لے کے نہیں گئے تھے کہ ہم وہاں پہ جا کے سارے اپنے اخراجات کر سکتے. یونیورسٹی کی ٹیوشن فیس بھی دے سکتے اور لیونگ کاسٹ بھی. ٹیوشن فیس تو کسی حد تک میری مطلب مجھے فیملی کی طرف سے سپورٹ مل گئی تھی, لیکن جو لیونگ ایکسپینسز تھے وہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. تو اس کے لیے
کرنے کے لیے ہمیں کیا لیونگ ایکسپینسز ہیں اور انہیں کیسے میٹ کرنا ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنے مینز نہیں ہیں کہ ہم پاؤنڈز میں پیسے جو ہیں وہ منگوا سکیں پاکستان سے. جب آپ اس کی کنورژن کرتے ہیں تو دیٹس اے لاٹ آف منی. تو ایٹ دیٹ اوکیزن آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. مطلب میں نے پارٹ ٹائم جاب کی. ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کچھ چاہیے، وہاں پہ کیا چیزیں درکار ہیں. مجھے پروف آف آئی ڈی چاہیے وہاں پہ، مجھے وہاں پہ نیشنل انشورنس نمبر چاہیے، مجھے بینک اکاؤنٹ چاہیے، مجھے مطلب ایک ایڈریس پروف چاہیے. تو یہ ساری چیزیں، مطلب ان چیزوں کو کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کو ڈاکومنٹس کو کیسے بنوانا ہے، اور وہ سارے نیشنل انشورنس نمبر کو کیسے لینا ہے، بینک اکاؤنٹ کیسے لینا ہے، اوپن کرنا ہے، یہ سارے مسائل جو تھے یہ مطلب ایک پلندہ تھا. جب آپ نئے نئے یو کے میں جاتے ہیں، ایک ینگ ایج تھی، 23-24 سال، 22-23 سال کی ایج میں وہاں پہ تھا. تو اس میں بڑے اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. تو I would say that was the most difficult time when I was اوکے. there in the first six اچھا تو months. پھر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ نے اپنی کمپنی بنانے کا کیسے سوچا؟ آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے وہاں پر جاب نہیں کرنی بلکہ اپنی کمپنی بنانی ہے، اور پھر آپ کیسے اس جی کو اپنے اتنا کامیابی سے رن کر رہے ہیں؟ جی میں اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ میں جب میری ایک جاب جو تیسری چوتھی جاب جب ختم ہوئی، تو ایٹ دیٹ مومنٹ وین آئی ریئلائز دیر از نتھنگ پرماننٹ ان لائف، آئی اسٹارٹیڈ دا کنسلٹنسی. میں نے کنسلٹنسی بزنس اسٹارٹ کیا اپنی ٹیکنالوجی میں. تو میں آج ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ ہوں یو کے میں، جہاں پہ میں کنسلٹنسی پرووائڈ کرتا ہوں ڈفرینٹ ٹیلی کام کمپنیز کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں جب سے یو کے گیا ہوں تب سے میں، اور اس سے پہلے سے میں ایک ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کو بڑی ہیلپ کرتا رہا ہوں. تو اس میں ایک جو سٹوری یہ ہے کہ میں جب اپنی ڈگری کر رہا تھا پاکستان سے، تو اس وقت میرے دو دوست تھے جو مطلب پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے. ان کا بالکل کوئی ڈگری کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا. انہوں نے بھی ایف ایس سی میں بڑے 4 سال لگائے ہوئے تھے. تو اچھا. آئی انکریج دیم کہ میں نے کہا یار آپ اگر کچھ نہیں کرو گے تو آپ مطلب یور لائف ول بی نتھنگ. آئی مین یو آر بورن ٹو ڈو سم تھنگ بگر ان لائف، کہ آپ بڑے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو آپ کوئی اسٹیپ لیں. جب تک آپ ڈگری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو کوئی بھی ریکگنائز نہیں کرے گا. تو میں نے دو دوستوں کو انکریج کیا اور انہوں نے میری بات سنی اور اس پہ عمل کیا. تو آج یہ دونوں دوست جو ہیں، ون آف دیم از ان دبئی، ہی از مطلب ایک بڑی اچھی پوزیشن پہ ایک ٹیلی کام کمپنی میں کام کر رہا ہے. دوسرا دوست جو ہے وہ یو کے میں ہے اینڈ ہی از رننگ اے ویری سکسیسفل بزنس. تو اس کے بعد جب میں یو کے چلا گیا تو وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نئے نئے، کیونکہ میں ایک 6 مہینے میں بڑا میں نے وہاں پہ سیکھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو نہ کرنا پڑے. تو اس کے بعد جو نئے اسٹوڈنٹس آتے تھے تو میں انہیں گائیڈ کر دیتا تھا کہ یہاں پہ یہ سارے جو یو کے مسائل ہیں ان کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے، جس کا مجھے بعد میں بڑا اچھا فیڈ بیک ملا تھرو ڈفرینٹ فرینڈز، ناٹ ڈائریکٹلی لیکن مجھے انڈائریکٹلی بہت اچھے فیڈ بیکس ملے کہ آپ کے فلاں دوست تھے، انہوں نے ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کیا. تو اس کے علاوہ یہ سلسلہ چلتا رہا. تو لہٰذا کیونکہ یہ کام میں کافی عرصہ دراز سے یہ کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرنے کا، تو ابھی پھر مجھے دوستوں نے انکریج کیا کہ آپ اسے نیشنل لیول پہ جا کے اس کی ہیلپ کریں. پاکستان سے ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یو کے آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی ہیلپ کریں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر دا فیکٹ دیٹ کہ آئی ہیو ٹریولڈ اراؤنڈ دا ورلڈ، میں نے دنیا دیکھی اپنی جاب میں، پارٹ آف مائی ورک اینڈ بزنس. اینڈ وٹ آئی ہیو نوٹسڈ از دیر آر ادر نیشنز ان دا ورلڈ. دنیا کی جو دوسری نیشنز ہیں، پاکستان از مچ behind other nations, some of our neighboring countries as well. کہ these people are further ahead، ہمارے سے کافی آگے ہیں. آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں، آپ میڈیسن اٹھا لیں، آپ لا اٹھا لیں، آپ اس میں آئی ٹی دیکھ لیں، آپ پولیٹکس دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزوں میں دے آر
why they are ahead of us. उसमें जो चीज मैंने देखी वो ये है कि उन लोगों में गोल की बड़ी क्लैरिटी है। वो जब अ, अपने मुल्क से यूके जाते हैं तो जाने से पहले उनकी ये चीज माइंड में बड़ी क्लियर होती है, पता नहीं ये कोई कल्चर है, वहां पे गाइडेंस ज्यादा प्रोवाइड की जाती है उन मुल्कों में, हमारे नेबरिंग कंट्री में, कि वहां पे उन्हें शायद ये पता होता है कि मैं यूके जाऊंगा और यूके जाके मेरा कैरियर पाथ क्या होगा। मैंने ये स्टडी करनी है और उस स्टडी के बाद ये स्किल डेवलप करनी है और स्किल डेवलपमेंट के बाद मैं इस बड़ी इतनी बड़ी कंपनी में इस पोजीशन पे मैं फाइज हो सकूंगा। तो उसके अच्छा, लिए आपने उन्हें एक बात कहा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर करियर काउंसलिंग की कमी है। हमारे स्टूडेंट को जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं की जाती कि हाँ जी, वो काउंसलिंग, जो कैरियर काउंसलिंग जो है वो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव के पाकिस्तान में ना तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कोई कंपनी पाकिस्तान की इतनी बड़ी नहीं है कि जो जिसका फुटप्रिंट पूरी दुनिया में हो। आप हमारे नेबरिंग कंट्री जो हैं उनकी कंपनीज देखें तो पूरी दुनिया में उनकी जो आईटी कंसल्टेंसीज हैं, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंसल्टेंसीज। तो शायद उन्हें कुछ वहां से भी सीखने का मौका मिलता है, और कुछ क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इस सेक्टर में बहुत ज्यादा है और हमने ट्रैवल किया है बहुत ज्यादा, और इस चीज का हमें काफी मतलब आइडिया है कि आप कौन सी स्टडी करें तो आप कौन सा रोल एक ले सकते हैं एक पर्टिकुलर बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल होते हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज में। आप मतलब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप बिजनेस आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे रोल्स हैं जो पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, एंड दे पे यू वेरी हैवी मनी। तो असल में मसला ये है कि पाकिस्तानी लोग जब वहां पे जाते हैं तो क्योंकि उनके पास एक गाइडेंस अच्छी नहीं होती, उन्हें इतना आइडिया नॉलेज नहीं होता कि वो यूके जाके क्या करेंगे, तो वो इस वजह से वो एक जो मतलब एक शॉर्टकट्स में पड़ जाते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी जो स्टडी पे मैंने पैसे खर्च किए हैं, यूके आने में जो खर्च किए हैं, तो मैं उन्हें कैसे पूरा करूं। ये एक जनरल ट्रेंड है पाकिस्तान में कि वी स्पेंड मनी एंड वी वांट द रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल। इसी तरह ही जब यूके जाते हैं वहां पे पैसा स्पेंड करते हैं तो उसका रिटर्न चाहते हैं, और इस चक्कर में अक्सर औकात हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे ऑड जॉब्स में, बिलो पार जॉब्स में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, और वहां पे देखते हैं कि उन्हें पैसा अच्छा मिल रहा है, हमारा फैमिली पाकिस्तान में एक अच्छा गुजारा हो रहा है, वहां पे पैसे भेजते रहते हैं, ना घर वाले कंप्लेन करते हैं, ना उन्हें खुद कोई एक इस चीज का एहसास होता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब एक अपने मुल्क में जहां पे गए हैं वहां पे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। जी। कि जब तक हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे अपने मुल्क में तब तक तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे, आइडिया केम टू माय माइंड कि अगर हम स्टूडेंट्स को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब उनकी कोर्स सिलेक्शन होती है तो यूके जाने से पहले अगर वहां से हम उन्हें हेल्प करेंगे, उन्हें पिक करेंगे, तो वहां से हम उन्हें बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा कैरियर लेना है, कौन सा कैरियर आपने चूज करना है फ्यूचर में, और आप कैसे क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या बात आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा उस कैरियर को लेने के लिए। इस सिलसिले में पार्ट ऑफ द जेनेक्स ग्रुप हमारे पास 4-5 कंपनीज हैं पार्ट ऑफ द ग्रुप जो इस पूरे जर्नी को सपोर्ट करेंगी। इसमें जेनेक्स स्टूडेंट कंसल्टेंसी है जो पाकिस्तान के जो जितने भी मसाइल हैं आपके कोर्स सिलेक्शन, एडमिशन यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आपका वीजा, इंटरव्यू, उसमें आपको हेल्प करेगी। लेकिन उसके बाद जब आप यूके चले जाते हैं तो हमारे पास जेनेक्स रिक्रूटमेंट सोल्यूशन जो है वो आपको हेल्प करेगी, आपको पार्ट टाइम जॉब लेने में, आपकी अकोमोडेशन फाइंड आउट करने में। और जब आप वहां पे अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, देन वी हैव जेनेक्स मार्केटिंग कंपनी है, जेनेक्स टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी है, वहां पे हम इंटर्नशिप के आपको मौके देंगे स्टूडेंट्स को, एंड देन वी विल ऑफर देम जेनेक्स स्किल डेवलपमेंट जो है दैट विल ऑफर students opportunity to develop the skills that employers are looking for. अगर अच्छा। आप एक लॉ में जाना चाहते हैं तो कौन सी चीजें जो हैं एक
ایمرجنگ مارکیٹ جو ہے وہاں پہ کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں UK میں, اگر آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہیں, اگر آپ IT میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ٹیکنالوجی میں, تو آپ کی کون کون سی فیلڈز ہیں جہاں پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہم ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں گے. اور اس کے بعد جب آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, دین وی ول ہیلپ یو ٹو گیٹ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا, جو 2 سال کا ہوگا, جس 2 سال کے عرصے میں اگر آپ اپنی جاب لے لیتے ہیں اس میں اپنے پروفیشن کے اندر, تو دیر آر ہائیلی لائکلی چانسز کہ آپ پوائنٹ بیس سسٹم کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے, جو پوائنٹ بیس سسٹم UK گورنمنٹ 2021 جنوری سے لانچ کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سو اٹ از دا بیسٹ اپرچونٹی if the students are looking to go abroad. UK is one of the best destination at the moment, جہاں پہ آپ کے گھر کے بھی نزدیک ہے, it is close to home, there are a lot of پاکستانی community out there, and وہاں پہ ایک جو ویدر ہے that is also good for پاکستانی community because we like کیونکہ ہم بڑے ہار چکے ہیں اپنے گرم ویدر سے. It's too hot in Pakistan. So for that reason, we would like to move to somewhere nice and cold. اچھا، آپ کے پروفائل میں نے جو ایک چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ جو یہ اپنی کنسلٹنسی ہیں پاکستانی کے اسٹوڈنٹس کو وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ اس کو فری کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہاں جی علینا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اٹس مور آف گیونگ بیک, مطلب the fact that میں کسی ٹائپ, کنٹریبیوشن بیک ہاں جی ٹوورڈ سوسائٹی. جی بالکل, مطلب ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ جب مجھے گائیڈنس کی ضرورت تھی اور مجھے I had no one to look for in Pakistan and not in UK. Then I realized کہ اگر میرے پاس کچھ گائیڈنس ٹھیک ہوتی تو میرے جو 10 سال کا سفر 2 سال میں بڑی آسانی سے طے ہو سکتا تھا. تو ہاں، میرے خیال میں شاید جو لوگ سن رہے ہیں اور جنہیں لائف میں ایک اچھی گائیڈنس ملی ہے اور جنہیں نہیں ملی, وہ شاید یہ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اور دوسرے لوگوں میں جن کے پاس ایک صحیح گائیڈنس ہے اس میں کیا فرق ہے. تو ابھی جو انیشیٹو جو ہم لے رہے ہیں اس میں بہت ساری نئی چیزیں لے کے آئیں گے, جہاں سے ایک اچھا کنٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان سے UK جانا چاہ رہے ہیں, انہیں جو جو مسائل درپیش ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوریز جو ہیں وہ ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ جو لوگ پاکستان سے UK ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے اور پاکستان میں آ کے جنہوں نے ایک اچھا نام پیدا کیا, تو یہ ساری سٹوریز ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور کتنی عزت کما سکتے ہیں اگر آپ اپنے پروفیشن میں رہیں تو, لیکن اگر آپ اپنے پروفیشن سے نکل جاتے ہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. اچھا، تو یہ آپ کی بہت اچھا آپ کی اپروچ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پروفیشن کے اندر کام کرنے پہ زیادہ آپ زور دیتے ہیں اور وہ اور جابس نہ کریں باہر جا کر, بلکہ پاکستان اپنے پروفیشن کو زیادہ پروموٹ کریں اپنے اچھی گائیڈنس لے کر. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی آپ کی اپروچ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر گائیڈنس کی کمی کی وجہ سے وہ وہاں پر اس طرح سے ترقی نہیں کر پاتے اور ہماری جو نیشن ہے وہ ایز اے نیشن ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ہمسائے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کر تو کافی مطلب کافی نام کما لیتے ہیں, کافی اچھے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, اچھے سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, اور جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ وہاں پر جا کر اور جابس کرتے ہیں اور کوئی ایسا قابل ذکر ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ جو بہت زیادہ سیٹلڈ ہو جائیں وہاں. تو یہ آپ ایک اچھی نیشن کو سرو کر رہے ہیں, سو وی آر پراؤڈ آف یو. اچھا سر, میں آپ سے یہ ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے کریئر کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو بہت زیادہ مطلب پہلے سے شائننگ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا مڈل آرڈر ہوتا ہے, اس کے پاس پیسہ بھی درمیانہ ہوتا ہے اور اس کے پاس انٹلیکٹ بھی درمیانہ ہوتا ہے. ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ انکریج کریں اور آپ اپنا کوئی ایسا موٹیویشنل پیغام دیں
جس سے ان کے اندر جو ہے نا وہ موٹیویشن کا جذبہ اٹھے. بالکل, بڑا اچھا. میں یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. What do you want to do in life and what makes you happy. جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جب آپ وہ کام کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ دن چڑھ گیا ہے, رات ہو گئی ہے, آپ کا ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے, لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے. اپنے آپ کے اندر ایک ایسی, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل ہوتی ہے. Every human being is born to have something phenomenal. کوئی ان کے اندر ایک ہڈن سکلز ہوتی ہیں. Your challenge is you have to find that skill within yourself. The اوکے. only way that you find that skill is by doing different things. مختلف قسم کے کام کریں آپ, اور especially in the early stage of your life, when you are very young, when you have done your آپ نے ایف ایس سی کر لی ہے, میٹرک کر لی ہے, ایف ایس سی کر لی ہے, تو آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں کہ آپ کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہوئے بڑا پلیئر فیل کرتے ہیں اور بڑا ہیپی اور فیل کرتے ہیں. تھکاوٹ کا احساس نہیں اس ہوتا, اور ایریے وقت میں گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. جی جی اور ہم مطلب ایسا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو اپنے ہڈن ٹیلنٹس کو ڈسکور کرنا چاہیے, جو ان کا پیشن ہو, اور جس کام کو کرتے وقت ان کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہو. اندازہ اور نہ ہو. بالکل جی. صحیح, تو اس ہاں, کا مطلب میرا ہے کہ جب میسج یہی ہے کہ اگر آپ یہ چیز ڈسکور کر لیتے ہیں, اف یو ہیو ڈسکورڈ دیٹ, دین یو آر سکسیسفل آلریڈی. اس کے بعد اس چیز کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم ڈیلی بیسس پہ لیتے رہیں, اسی کے اندر آپ اپنی ایجوکیشن حاصل کریں, اور اسی کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ چند سالوں میں ایک بہت بڑا نام پیدا کر سکیں گے. That is, I can guarantee you that you will do that. اوکے, تھینک یو سو مچ سر. یہ آپ کا بہت اچھا ہمارا پیغام تھا یوتھ کے لیے کہ اپنا پیشن اور پروفیشن کو سیم کر لیں. آپ ایسی چیز کو ڈسکور کریں جو آپ کے اندر نیچرل ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے, تو اسی کو آپ پالش کریں, تو اس میں آپ اپنا نام زیادہ جلدی بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ Definitely. سر, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اور آپ نے ہمیں ہماری یوتھ کو اتنا موٹیویٹ کیا, اور اپنے اتنے اچھے آئیڈیاز کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم بھی اگر آپ کبھی زندگی رہی تو ہم آپ سے اس طرح کی گائیڈنس لیتے رہیں گے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریفر کرتے رہیں گے آپ کے پاس. اور وی آر پراؤڈ آف یو کہ آپ ایسے کتنی اچھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہم پاکستان کا نام باہر کے ملکوں میں روشن کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو شکریہ مچ سر. بہت بہت. تھینک یو ویری مچ علینا. تھینکس فار یور ٹائم ٹوڈے. تھینک یو سو مچ.